والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، میرے آنے سے قبل حضرت مولانا صادق صاحب ہتھوڑوی دامت برکاتہم آپ کے سامنے قرآن سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم دستور زندگی ہے، نظام حیات بلکہ آب حیات ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا جو راستہ بتلایا ہے وہ قرآن کریم ہے، طویل حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم. طویل حدیث ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان کے احوال، ان کے حالات موجود ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آنے والے ایام کی خبریں موجود ہیں. وَهُوَ الْفَصْلِ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اور اس طویل حدیث میں یہ فی حکم ما بینکم، اس کتاب کے اندر تمہارے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کا حل، ان کا فیصلہ اس کتاب میں موجود ہے. لیکن ہمارا المیہ اور دور حاضر کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو کتاب ہمارے دنیاوی اور اخروی معاملات کے لیے حکم، فیصلہ کن، یا یوں کہہ لیجئے کہ علاج بن کر آئی تھی، اس کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈال دی. اس مجمع کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10 سے 15% بھی حتمی طور پر ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں. قرآن کریم کے حقوق ہیں. ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے. ساری باتیں صحیح، سارے نعرے صحیح، آپ کی محبت کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں. لیکن محبت صرف زبانی دعووں اور زبانی نعروں کا نام نہیں. محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. اور محبت، قرآن کریم سے محبت کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں. قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. سب سے پہلے صحیح پڑھنے والے، صحیح سمجھنے والے، پھر اس پر عمل کرنے والے. آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے بہت کمزور ہو چکا ہے. رمضان کے بعد سے کئی مہینے گزر گئے، بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جنہوں نے رمضان کے بعد ایک بھی مرتبہ قرآن کھول کے دیکھا نہیں. بڑی تعداد ایسی مل جائے گی. قرآن پر عمل، قرآن کو سمجھنا تو 2 نمبر کی چیز ہے. پہلا نمبر قرآن کو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جو اپنے بچوں کے باب میں خود تو صحیح پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اپنے بچوں کے باب میں بھی بڑے کوتاہ ہیں. اسکول، ٹیوشن، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول تلاش کریں گے،
بہترین ٹیوشن تلاش کریں گے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے صرف کریں گے، اور افسوس کی بات ہے ایسے اسکولز کے اندر، ایسی یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر توحید نہیں بلکہ الحاد سکھایا جاتا ہے، بے دینی سکھائی جاتی ہے۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کی ایک خاص دیوی ہے، اس کے سامنے جھکیے تو آپ کو علم آئے گا۔ ہاتھ جڑوائے جا رہے ہیں اور اسٹیچو کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر باطل عقائد و نظریات کو راسخ کیا جا رہا ہے۔ ایسے اسکولوں میں ہمارے بچے لاکھوں روپے دے کر پڑھ رہے ہیں، اور پوچھ لیجئے ان کے قرآن کے سلسلے میں، دینی معلومات کے سلسلے میں، دینی علم کے سلسلے میں، قرآن کریم کی بنیادی صورتوں کے حفظ کے سلسلے میں، اللہ اکبر، نہایت کوتاہی پائی جا رہی، الا ماشاء اللہ۔ اگر ہمارا یہی حال رہا، اگر ہمارا یہی حال رہا تو پتہ نہیں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے جس زمانے کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا یصبح المؤمن کافرا، کہ مومن صبح میں، تو ایک انسان صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن اور شام میں کافر، یا شام میں مومن اور صبح میں کافر۔ یہ جو دل ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، حدیث شریف میں ہے القلب بین اصبعی الرحمن، یہ جو دل ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، جس کے دل کو اللہ جب پلٹنا چاہے پلٹ دیتا ہے۔ اب کہاں پلٹنا ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پلٹنے کے اندر ہمارا بھی اختیار ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کی ایک تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں راستے بتلا دیے۔ اب انسان خود فیصلہ کرتا ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ خیر کا راستہ کون سا ہے، شر کا راستہ کون سا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے۔ اب جب وہ شر کے راستے پر جائے گا، شر کی باتیں سنیں گا، شر کے ماحول میں بیٹھے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے شر والے مقاطع اور ویڈیو اور ایسی باتیں سنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں جو دل ہے، آپ نے اپنے ہی اختیار سے اس دل کو پھیرا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے استوار کریں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ سمجھتے نہیں ہو، سمجھیں، قرآن کی مجالس میں بیٹھیں، قرآن کی تفسیر کی مجالس میں بیٹھیں۔ قرآن کریم کے ترجمے گجراتی میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں، اردو زبان میں چھپ چکے ہیں۔ کسی کی سرپرستی میں، کسی کے مشورے سے اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کسی کی سرپرستی اور مشورے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بغیر سرپرستی کے، بغیر مشورے کے، بغیر کسی استاذ کے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، ایسے کئی لوگ ہیں جو رائے حق سے ہٹ گئے، غلط راستے پر چل پڑے۔ ایسے ایسے فرقے پڑوس ملک کے اندر، خود ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا بغیر استاذ کے، تو آج ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ حدیث کا انکار کر بیٹھے، منکر حدیث بن گئے، وہ مستقل فرقہ لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو علم ہے یہ صرف حروف کا، الفاظ کا، صفحات کا نام نہیں ہے۔ یہ علوم جو ہیں، شریعت جو ہے وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، علوم سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ جتنا بھی پڑھ لو لیکن بغیر استاذ کے پڑھو گے اور آئے گا بیکار ہے، اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیم ملا، نیم حکیم خطرے جان، اور نیم ملا خطرے ایمان۔ اگر حکیم آدھا ہو، ڈاکٹر آدھا ادھورا ہو، اچھی طرح اس نے ٹریننگ نہ لی ہو، تو کسی کی جان کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے، جان کو جوخم میں ڈال دے گا۔ اور اگر عالم پورا نہ بنا ہو، خود سے ہی سن سن کر، پڑھ پڑھ کر سمجھ بیٹھا کہ میں تو بڑا علامہ بن گیا، میرے سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، مسجد کے امام صاحب کو کیا معلوم، ان پر اعتراضات کر رہا ہے۔ آپ رفع یدین نہیں کرتے، آپ اوپر ہاتھ نہیں باندھتے، آپ کیسا پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں کر رہے، اور آپ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو پوچھا آپ کیا کریں گے؟ میں نے فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، بغیر استاذ کے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، الفاظ پڑھ لیے، تفقہ نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
پھر آدمی رائے حق سے بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور علماء کرام، ائمہ اعظام، صحابہ کرام، جو امت کا جو بہترین جو طبقہ گزرا ہے، ان کے بعد میں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ان پر کلام کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے فرقے وجود میں آتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، استوار کیجئے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جب یہ لفظ ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، تو اپنے کان کھول لو اور ایک دم چوکنا ہو کر بیٹھ جاؤ کہ اب اللہ کوئی حکم دینے والا ہے، یا تو کوئی ایسی بات کہے گا جس پر عمل کرنا ہے، یا کوئی ایسی بات کہے گا جس سے بچنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی چوکنا ہو جاؤ، اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ارے آپ کو معلوم ہے وقت کا پی ایم، پرائم منسٹر کبھی یہ اعلان کر دیں کہ آج 7 بجے، آج 8 بجے ایک تقریر ہونے والی ہے، خاص طور پر جو کورونا گزرا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر کی تقریریں آتی تھی، تو ہر ایک کو انتظار رہتا تھا کہ اب کیا حکم ہوگا، اب کیا حکم ہوگا، اب کیا حکم ہوگا۔ یہ تو حاکموں کا حاکم ہے، یہ مالکوں کا مالک ہے، یہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار، ساری حکومت، ساری سلطنت اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں، سب کا اختیار مجازی ہے، وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ ہم سب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے لوگو، تو ہم کو کتنا متنبہ ہونا چاہیے، کتنا چوکنا ہونا چاہیے کہ اب اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس آیت میں غور کیجئے، چھوٹی سی آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اگر آدمی غور و فکر کر لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے کافی۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت آپ دیکھ لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں اس کا شمار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ یہ پورا قرآن جو ہے، ایک قول کے مطابق 6666 آیت ہے، ایک قول کے مطابق یہ پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف قرآن کریم کی یہ 3 یا 4 آیتیں، اتنی مختصر سورت نازل ہو گئی ہوتی تو پورے قرآن کی طرف سے یہی سورت کافی ہو جاتی۔ کون سی سورت؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آیت اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامے کے طور پر اپنا لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، 3 باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے۔ نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں موجود جو امراض، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج تمہارے پاس آ چکا ہے۔ نمبر 3، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ یہ جو تینوں صفات ہیں یہ قرآن کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ایسی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے جس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت ہے، موعظت۔ خلیل لغوی فرماتے ہیں کہ موعظت، نصیحت ایسی بات کو کہتے ہیں جو اچھی ہو اور جس کو سن کر دل نرم ہو جائے۔ قرآن کریم دل کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ آج قرآن سن کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کی باتیں سن کر ہمارا دل نرم اس لیے نہیں ہوا ہے کہ یہ دل پتھر کی سل بن چکا ہے۔ قساوت قلبی کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ جب انسان گناہ کثرت سے کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعاؤں میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دل نرم ہو، اور دل نرم اس وقت ہوگا جب ہم سچی پکی توبہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔
تو یہ قرآن نصیحت ہے، یعنی ایسی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں کہ آدمی سنے، صحیح راستہ اختیار کر لے اور اس کا دل نرم ہو جائے۔ اور نمبر 2 اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے، نمبر 3 مومنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان 3 باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ نے شریعت کو بھی بیان کی، نمبر 2 اللہ نے طریقت کو بھی بیان کیا، اور نمبر 3 اللہ نے حقیقت کو بیان کیا۔ یہ 3 چیزیں اہم ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ شریعت تو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی تمہارا بال بکا نہیں کر سکے۔ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، یا پھر ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، ان کی سنتیں، یہ شریعت ہے۔ قرآن کریم شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریعت، جس کے اندر زندگی کے ہر لمحات اور ہر شعبے کا سبق موجود ہے۔ تو پہلی بات میں تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی شریعت آ چکی ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، اور ہماری عبادتیں کیسے ہونی چاہیے، یہ سب باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ نمبر 2 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کتاب کے اندر دلوں میں موجود بیماریوں کی شفا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم ظاہری بیماریوں کے علاج میں اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال سب کچھ صرف کر رہے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کے سلسلے میں ہم بہت غافل ہو چکے ہیں۔ کسی کو سر درد کر رہا ہے، فوراً فکر ہوگا کیوں درد کر رہا ہے، جسم میں تپ ہے، بخار ہے، ٹینشن ہے کہ کیا ہو گیا ہوگا، بار بار بخار آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، کوئی ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا، ملیریا تو نہیں ہو گیا، آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، یہ رپورٹ نکالو، وہ رپورٹ نکالو، پیٹ میں درد کر رہا ہے، کیا ہوا ہوگا۔ یہ سب ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے آدمی ہمیشہ دوڑتا ہے، عرق ریزی، جاں فشانی، مال کو خرچ کرنا، یہ سب چیزیں ظاہری بیماریوں کے علاج کے۔ اگر ظاہری بیماریوں کا علاج انسان نہ کرے تو کیا ہوگا؟ انسان کی جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ ابھی زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے چلا جائے گا، اتنا ہی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے قرآن نے کہا کہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے، معلوم ہوا کہ دل کی بیماریاں ہیں، اگر انسان اس کا علاج نہ کرے تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ دل کی بیماریاں کیا ہے؟ حب مال، مال کی محبت، عہدے کی محبت، کرسی کی محبت، بڑا بننے کی محبت، عورتوں کی ناجائز محبتیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، بڑے بڑے بنگلوں کی محبت، سواریوں کی محبت، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی، سونا چاندی، دنیا سوار ہو گئی۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، صبر نہیں ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، دل کی بیماری ہے۔ صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ جیسے ظاہری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج تم چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی مجالس میں بیٹھو، اہل قرآن کی صحبت اختیار کرو، تو انشاءاللہ تعالی دل کی جو بیماریاں ہیں جن کا علاج اگر نہ کیا جائے تو انسان ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے،
اگر تم ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اہل قرآن کی صحبت میں بیٹھو، تو یہ دل کی بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو موعظۃ من ربکم میں شریعت کا ذکر ہے، وشفاء لما فی الصدور میں طریقت کا ذکر ہے، دل کی بیماریوں کا علاج جو خانقاہوں کے اندر عموماً خاص طور پر ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ذکر کرا رہے ہیں، اوراد و وظائف کا پابند کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کی تاکید کر رہے ہیں، درود شریف کی کثرت کا حکم دے رہے ہیں، یہ طریقت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل، قناعت کرنا، تقوی اختیار کرنا، جلوت میں، خلوت میں، ظاہر میں، باطن میں، بند کمرے میں، کمرے سے باہر، لوگوں کے درمیان، اور جب الگ تھلگ ہو، خلوت میں ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرنا، اسی کا نام طریقت ہے۔ تو شفاء لما فی الصدور میں طریقت کا ذکر ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین اس میں حقیقت کا ذکر ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ویسے قرآن تو سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اور کسی بھی مذہب اور دیانت سے تعلق رکھتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان میں داخل ہو گئے، جیسا کہ ہم سب امت اجابت ہیں، ہم سب امت اجابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا۔ بقیہ جو مذہب والے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ امت دعوت ہے، جن کو ابھی دعوت کی ضرورت ہے، لیکن ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے ہدی للمتقین، یہاں کہا گیا ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقی معنی میں اگر کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے اور کسی کے لیے قرآن باعث رحمت ہے تو وہ مومنین کے لیے وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مومنین کا ذکر کیا۔ اس میں حقیقت کا ذکر ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں بہت تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات بیان کرتا ہوں کہ جو حقیقت جو ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ صورت جتنی بھی بڑی ہو لیکن وہ کبھی بھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر شیر کا پتلا لے کر آ جائیں اور ایک چھوٹے سے بچے کو 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی پتلے کے پاس آئے گا، دھکا دے کر اس کو گرا دے گا، لیکن حالانکہ یہ شیر جو ہے آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن وہ حقیقت نہیں، اس کی صورت۔ حقیقت 2 سال کا بچہ یہ بہت کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بھاری بھرکم، اتنا ڈینجر، پھاڑ کھانے والے جانور کی صورت کو گرا دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہاں صورت اور حقیقت کا مقابلہ ہے۔ صورت کتنی بھی بڑی ہو لیکن حقیقت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے بھی احکام ہیں، ان کی بھی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ نماز کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ ایمان کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ مال کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو صورت تو ہمارے پاس موجود ہے، اٹھک بیٹھک، نشست و برخاست، سب چیزیں، لیکن حقیقت سے ہم دور ہیں۔ یہ صورت ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اب دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو ایمان ہے لیکن ایمان کی صورت حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو ایمان کی حقیقت تھی، جب وہ آ جائے گی تو پھر یہ وعدہ پورا ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس پر بہت تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وقت نہیں، آئندہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔